آج کی اس خوشگوار صبح میں آپ سب کو میرا سلام۔ آج کے اس خوبصورت دن اور سہانی صبح میں ہم ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ حسب معمول ہم اپنے دن کا آغاز خدائے بزرگ کی حمد و ثنا کرتے ہوئے کریں گے۔ تیری توبہ دے لئی وہ سورگ چھڈ کے آیا ہے، تیرے پاپا دے لئی اونے خون بہایا ہے۔ تو توبہ کرے بار بار پر سمجھے نہ، تو سنو تے او دے نام نو ٹھکرایا ہے۔ ایک واری کنا نو ہاتھ لا لے، واری کنا نو ہاتھ لا لے، توبہ نہیں چنگی بار بار دی کن پڑھ کے تو کر لے توبہ، پڑھ کے تو کر لے توبہ، توبہ نہیں چنگی بار بار دی، توبہ نہیں چنگی بار بار دی، توبہ نہیں چنگی بار بار دی، کن پڑھ کے تو کر لے توبہ، پڑھ کے تو کر لے توبہ، توبہ نہیں چنگی بار بار دی۔ مٹی دا کلبوت بنا کے رب نے جان سپائی، مٹی دا کلبوت بنا کے رب نے جان سپائی، پسلیاں وچوں پسلی کٹ کے عورت ایک بنائی، پسلیاں وچوں پسلی کٹ کے عورت ایک بنائی، من لے حکم رب سچے دا ایک پل نہ تو لائی، من لے حکم رب سچے دا ایک پل نہ تو لائی، آدم نو اے گل کہندا، آدم نو اے گل کہندا، توبہ نہیں چنگی بار بار دی، کن پڑھ کے تو کر لے توبہ، پڑھ کے تو کر لے توبہ، توبہ نہیں چنگی بار بار دی۔ قائن تے حابل دو سن پائی کو ماں دے جائے، قائن تے حابل دو سن پائی کو ماں دے جائے، پکڑ قائن نے حابل تائی جانو مار مکائے، پکڑ قائن نے حابل تائی جانو مار مکائے، خون خون نے مار مکایا، خون پیا کرلاوے، خون خون نے مار مکایا، خون پیا کرلاوے، حابل دا اے گل کہندا، حابل دا اے گل کہندا، توبہ نہیں چنگی بار بار دی، کن پڑھ کے تو کر لے توبہ، پڑھ کے تو کر لے توبہ، توبہ نہیں چنگی بار بار دی۔ اسرائیلی دا مصری دے نال جھگڑا سی جد ہویا، اسرائیل دا مصری دے نال جھگڑا سی جد ہویا، جھگڑا ویکھ کے موسیٰ بھی پھر اوتے آن کھلویا، جھگڑا ویکھ کے موسیٰ بھی پھر اوتے آن کھلویا، مار کے جانو مصری تائی ریتے وچ لکویا، مار کے جانو مصری تائی ریتے وچ لکویا، موسیٰ نو اے گل کہندا، موسیٰ نو اے گل کہندا، توبہ نہیں
خدا کی حمد و ثنا کرنے کے بعد ہم خدا کے بندے کے وسیلہ سے خدا کا کلام سنیں گے۔ مسیح یسوع میں آپ سب کو سلام۔ عام طور پر ہم جب ایسٹر گزرتا ہے یا کرسمس گزرتا ہے ایک دم سے ساری کی ساری ایکٹیویٹیز ہم ختم کر دیتے ہیں، یعنی بڑا دن ہوتا ہے تب بھی گیت گانا، پیغام سننا، وہ پورا مہینہ ہمارا اسی میں گزرتا ہے۔ اور اسی طرح سے جب ایسٹر آتا ہے تو تب بھی ہم ایسا ہی کرتے ہیں، ہم گیت گاتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، عبادات کرتے ہیں، لیکن جیسے ہی ایسٹر گزرتا ہے سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ آپ نے کبھی نوٹ کیا اسی طرح کی عادت بارش میں آنے والے مینڈکوں کی ہوتی ہے کہ وہ جب بارش ہوتی ہے، پانی زیادہ ہوتا ہے تو اس وقت وہ گڑیں گڑیں کرتے ہیں، لیکن اس کے بعد بالکل ان کا کوئی پتہ ہی نہیں ہوتا۔ میرے بھائیوں، اس طرح سے بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے کچھ پیغامات میں نے چھوڑے تاکہ ہم ایسٹر کے بعد ان کو شامل کر سکیں، جن کو میں آفٹر ایسٹر سرمن کے نام سے آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں۔ اگر آپ مسیح کے جی اٹھنے کے واقعات پر آپ غور کریں تو آپ بہت کچھ سیکھیں گے۔ آپ سمجھیں کہ جو اناجیل ہیں، جو کچھ ان میں سکھایا گیا، جو کچھ ان میں بتایا گیا، ان سب کا نچوڑ کچھ لفظوں میں آپ یہاں پر پا سکتے ہیں، کیونکہ جب خدا یسوع مسیح زندہ ہوئے تو اس وقت اتنا وقت نہیں تھا کہ وہ ہر ایک چیز ڈیٹیل کے ساتھ سمجھاتے، لیکن کم لفظوں کے ساتھ خداوند نے ان جگہوں پر جو باتیں سکھائیں وہ میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی بابرکت بھی ہوں گی، سیکھنے کی بھی ہوں گی، اور دوسروں کے لیے بھی وہ بابرکت ہوں گی اور سیکھنے کے لیے ہوں گی۔ آج میں نے جس حوالے کا انتخاب کیا ہے، خدا یسوع مسیح کے جی اٹھنے کے بعد جب عورتیں خدا یسوع مسیح کی قبر پر جاتی ہیں تاکہ ان کو خوشبودار چیزیں لگائی جا سکیں، تو وہ خاص حصہ کہ جس میں خدا یسوع مسیح زندہ ہوئے، اس سے آگے کا جو حصہ ہے وہ میں آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں۔ میں آپ کے سامنے لوکا کی انجیل اس کا 24واں باب اور اس کی 6 آیت سے لے کے 12ویں آیت تک تلاوت کرنے لگا ہوں۔ خداوند کے کلام میں مرقوم ہے، جب وہ ڈر گئیں اور اپنے سر زمین پر جھکائے تو انہوں نے ان سے کہا کہ زندہ کو مردوں میں کیوں ڈھونڈتی ہو؟ وہ یہاں نہیں بلکہ جی اٹھا ہے۔ یاد کرو کہ جب وہ گلیل میں تھا تو اس نے تم سے کہا تھا، ضرور ہے کہ ابن آدم گنہگاروں کے ہاتھ میں حوالہ کیا جائے اور مصلوب ہو اور تیسرے دن جی اٹھے۔ اس کی باتیں انہیں یاد آئیں اور قبر سے لوٹ کر انہوں نے ان 11 اور باقی سب لوگوں کو ان سب باتوں کی خبر دی جنہوں نے رسولوں سے یہ باتیں کہیں۔ وہ مریم مگدلینی اور یوحنا، یعقوب کی ماں مریم اور ان کے ساتھ کی باقی عورتیں تھیں، مگر یہ باتیں انہیں کہانی سی معلوم ہوئیں اور انہوں نے ان کا یقین نہ کیا۔ اس پر پترس اٹھ کر قبر تک دوڑا گیا اور جھک کر نظر کی اور دیکھا کہ صرف کفن ہی کفن ہے، اور اس ماجرے سے تعجب کرتا ہوا اپنے گھر چلا گیا۔ خداوند کے زندہ کلام کے پڑھے، سنے اور سمجھے جانے پر خداوند کی خاص برکت ہو۔ اس حوالے کے اندر ہمارے لیے 3 سبق ہیں اور یہ تینوں سبق بہت زبردست ہیں۔ 2 اس میں سے ہم نے کرنے ہیں اور 1 سے گریز کرنا ہے۔ سب سے پہلا سبق 6 سے 8ویں آیت کے اندر ہے۔ یاد کرو کہ جب وہ گلیل میں تھا تو اس نے تم سے کہا تھا، ضرور ہے کہ ابن آدم گنہگاروں کے ہاتھ میں حوالہ کیا جائے اور مصلوب ہو اور تیسرے دن جی اٹھے۔ اس کی باتیں انہیں یاد آئیں۔ جو سب سے پہلا ہمارا سبق ہے اس میں وہ ہے یاد کرنا۔ یاد کرنا بہت ضروری ہے۔ ہم بہت سی چیزیں زندگی میں سیکھ لیتے ہیں، بہت سی چیزیں ہم نے اسکول میں سیکھی ہوں گی، بہت سی چیزیں ہم نے، کئی ایسے پروگرامز ہوتے ہیں، کئی ایسی کنونشنز ہوتی ہیں، کئی کانفرنسز ہوتی ہیں، کئی سیمینار ہوتے ہیں، ان میں ہم سیکھتے ہیں۔ لیکن آپ غور کریں کہ بہت سی ایسی اچھی چیزیں ہوں گی کہ جن کو آپ نے یاد کیا ہوا نہیں ہوگا، اور یہی سیم چیز جو ہے وہ پائی جاتی ہے خدا کے معاملے میں، کلام کے معاملے میں۔ کلام کے معاملے میں تو یہ چیز بہت زیادہ ہے۔ آپ غور کریں کہ اگر 1 سال کے اندر جتنے پیغام ہیں ان سب میں سے صرف ایک بات بھی آپ سیکھیں، کتنے منٹ کا، 15 منٹ، 20 منٹ، 30 منٹ، 40 منٹ، 1 گھنٹے کا پیغام بھی ہوتا ہے کہ اس میں سے صرف اور صرف ایک بات آپ نے سیکھنی ہے۔ تو اگر ہم صرف سنڈے کا حساب لگائیں تو
ایک مہینے کے اندر 4 پیغام ہو گئے، پھر اسی کو آپ ایک سال میں کریں تو 48 پیغام بنتے ہیں۔ اس کا مطلب کہ اگر ہر پیغام میں سے صرف ایک چیز آپ سیکھ لیں اور پورے سال میں آپ کے پاس جو اچھی باتیں ہوں گی کہ جن کو آپ یاد رکھ سکتے ہیں وہ 48 باتیں ہوں گے۔ 48 بہت زیادہ باتیں ہیں کہ جو آپ کی زندگی کو بدل سکتی ہیں، جو آپ کو ایک ایماندار ہونے کے لیے تقویت دے سکتی ہیں۔ لیکن افسوس ہم باتوں کو یاد ہی نہیں کرتے، ہمیں وہ باتیں یاد ہی نہیں رہتی کہ جو ہمیں بتائی جاتی ہیں، جو ہمیں سکھائی جاتی ہیں۔ تو سب سے پہلا سبق جو اس جگہ پہ سکھایا جا رہا ہے وہ ہے یاد کرنا، یعنی فرشتوں نے ان سے کہا کہ یاد کرو۔ 6 آیت میں کہا گیا کہ یاد کرو، اور 8ویں آیت میں انہوں نے خود سے اس بات کا اقرار کیا، اس کی باتیں انہیں یاد آئیں۔ میرے بھائیو، اگر وہ عورتیں یہ کر سکتی ہیں کہ جو کچھ باتیں اس وقت اگر ان کے ذہن میں نہیں بھی تھیں تو انہوں نے آگے چل کے ان کو یاد کیا، ان کو جب وہ ساری باتیں یاد آئیں جو مسیح یسوع نے کی ہوئی تھیں، انہوں نے دوڑ لگائی اور آگے جا کر جو انہوں نے کام کیا وہ ہمارا دوسرا سبق ہے۔ 9ویں آیت میں مرقوم ہے، اور قبر سے لوٹ کر انہوں نے ان 11 اور باقی سب لوگوں کو ان سب باتوں کی خبر دی۔ دوسرا ہمارا سبق ہے خبر دینا۔ اگر ہمیں خداوند کی باتیں یاد آ جاتی ہیں تو ہم اس شخص کی طرح کہ جس نے اپنے مالک سے توڑا لیا اور اس کو چھپا کر رکھ دیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کا مجھ سے نقصان ہو جائے، ایسا نہیں کرنا۔ اگر آپ کو خدا کی طرف سے جو باتیں ملی، کلام میں سے جو باتیں آپ کو یاد آتی ہیں، تو ان باتوں کی آگے خبر دیں، دوسروں تک ان کو پہنچائیں، شاگردوں تک ان کو پہنچائیں، باقی سب لوگوں تک ان کو پہنچائیں۔ یہاں پہ بتایا گیا اور قبر سے لوٹ کر انہوں نے ان 11 اور باقی سب لوگوں کو ان سب باتوں کی خبر دی، یعنی ان کو جو بھی ملتا گیا ان سب کو وہ خبر دیتے گئے۔ میرے بھائیوں، ہمیں بھی ایسا ہی کرنا ہے۔ سب سے پہلی چیز کہ ہم نے اپنے خداوند کی باتوں کو یاد کرنا ہے۔ ہم نے وہ تمام پیغامات جو ایسٹر سے پہلے سنائے گئے، ایسٹر کے دنوں میں سنائے گئے، ان میں سے ایک ایک بات بھی اگر ہم یاد رکھتے ہیں، اور وہی باتیں جب کبھی ہم بیٹھتے ہیں تو ہم سیاست پر بھی تو بات کرتے ہیں، ہم ایک دوسرے کی چگلیاں بھی تو کرتے ہیں، تو کیا یہ ہو نہیں سکتا کہ ہم خدا کی باتیں کریں، ہم خدا کی باتیں دوسروں تک پہنچائیں؟ ہمارے ایک بزرگ ہیں، جب کبھی بھی ہم بیٹھتے ہیں تو وہ ضرور پیغام کے اندر سے جو پیغام میں نے دیے ہوتے ہیں ان میں سے کوئی نہ کوئی بات وہ ضرور چھیڑتے ہیں اور پھر سے اس کی تفصیل پوچھتے ہیں۔ اگر ان کو سمجھ آ جائے پھر بھی، اور اگر سمجھ نہ آئے پھر بھی وہ اس کا ذکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں چاہتا تھا کہ میں اس کو اور بہتر طریقے سے سیکھ جاؤں۔ اس لیے میرے بھائیوں، میری بہنوں، یہ بہت ضروری ہے کہ ہم خداوند کی باتوں کو یاد کریں، اور پھر اس کے بعد جب ہم یاد کر لیتے ہیں تو پھر دوسری ضروری بات یہ ہے کہ ہم دوسروں تک اس کو پہنچائیں، ہم اس کی خبر دیں۔ اور یہ خبر جو ہوگی یہ عام خبر نہیں ہوگی کہ جو آپ ٹی وی پر سنتے ہیں، بلکہ یہ خوشخبری ہوگی جو آپ دوسروں تک پہنچائیں گے۔ اب تیسرا سبق اس میں ہے، یہ سبق ہم نے نہیں کرنا، بلکہ جو پہلے 2 سبق ہیں انہی کو ہم نے اچھے طریقے سے دہراتے رہنا ہے، بار بار کرتے رہنا ہے۔ یہاں پر لکھا گیا 11ویں آیت میں مرقوم ہے، مگر یہ باتیں انہیں کہانی سی معلوم ہوئی اور انہوں نے ان کا یقین نہ کیا۔ حالانکہ عورتیں سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آئی تھی، لیکن پھر بھی انہوں نے ان کی باتوں کا یقین نہیں کیا۔ اس پر لکھا ہے 12ویں آیت میں، اس پر پترس اٹھ کر قبر تک دوڑا گیا اور جھک کر نظر کی اور دیکھا کہ صرف کفن ہی کفن ہے، اور اس ماجرے سے تعجب کرتا ہوا اپنے گھر چلا گیا۔ حالانکہ وہ بعد میں گیا بھی ہے، اس نے قبر خالی بھی دیکھی ہے، کفن بھی وہاں پر پڑے دیکھا ہے، لیکن پھر بھی صرف اور صرف اس نے تعجب کیا اور اپنے گھر چلا گیا۔ میرے بھائیوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ ایسٹر کے سارے سرمن سننے کے بعد، سارے پیغامات سننے کے بعد ان مینڈکوں کی طرح کہ جو صرف بارشوں میں آتے ہیں، آپ بھی اپنے گھر واپس چلے جائیں۔ ضروری ہے کہ ہم سیکھیں، ضروری ہے کہ ہم باتوں کو یاد کریں، اور ضروری ہے کہ ہم ان کی خبر دے سکیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم اپنے دل میں شک لے کر، ایسا نہ ہو کہ ہم اپنے دل میں یہ سمجھ کر کہ یہ باتیں تو کہانی سی معلوم ہوتی ہیں، نہیں، بلکہ سب سے پہلے ان پر اپنے یقین کو کامل کرنا ہے، اور یقین کامل کرنے کے بعد دوسروں کے ساتھ ان باتوں کو شیئر کرنا ہے۔ یہی ہمارا فرض ہے جو خدا کی طرف سے ہمیں بخشا گیا ہے۔ خداوند آج کے کلام کے وسیلے سے ہمیں بہت برکت اور ایمان بخشے، آمین۔ یقیناً آپ سب نے کلام کے وسیلہ سے برکت پائی ہوگی۔ آئیے ہم کلام مقدس کے لیے
اور ساری عبادت کے لیے شکر گزاری کریں گے، اور یہاں موجود لوگوں کے لیے اور آن لائن سننے اور دیکھنے والوں کے لیے دعا کریں گے اور برکت چاہیں گے۔ بزرگ آسمانی باپ، ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں آج کے دن، اس وقت اور اس لمحے کے لیے جو تو نے ہمیں بخشا، کہ ہم تیری حمد کریں، تمجید کریں اور تیرے نام کو دھن باد کہیں۔ شکر گزاری کرتے ہیں آج کے خوبصورت کلام کے لیے جو ہماری ضرورت کے مطابق ہمیں بخشا گیا۔ دعا ہے کہ یہ پھلدار ثابت ہو اور ہم 30 گنا، 60 گنا اور 100 گنا پھل لانے والے ہوں۔ شکر گزاری کرتے ہیں عبادت میں شامل تمام لوگوں کے لیے جنہوں نے تیری حضوری میں آنا اہم سمجھا۔ ان سب کے لیے تیری برکت، سلامتی اور ایمان میں بڑھوتری کی دعا کرتے ہیں۔ اسی طرح شکر گزاری کرتے ہیں ان سب بہن بھائیوں، بچوں اور بزرگوں کے لیے جو آن لائن اس عبادت میں شامل ہوں گے۔ ان سب لوگوں کے لیے تیرے حضور سے برکت، سلامتی اور ایمان افروزی کی دعا کرتے ہیں۔ دعا کرتے ہیں ان سب لوگوں کے لیے جو بڑے ایمان کے ساتھ اس عبادت میں شامل ہوئے تاکہ اپنی بیماری، کمزوری سے نجات پا سکیں، اور اسی طرح آن لائن بھی جو ایمان کے ساتھ شامل ہوتے ہیں وہ شفا پائیں اور تیرا یسوع نام ان سب کی زندگیوں میں عزت اور جلال پائے۔ فضل بخشنا کہ ہم کل کے دن بھی اس عبادت میں شامل ہو کر تیرے حضور سے برکت، سلامتی اور شفا پا سکیں۔ آمین۔ یقیناً آج کی یہ عبادت آپ کے لیے بابرکت رہی ہوگی۔ اجازت چاہیں گے۔ مسیح میں آپ سبوں کو سلام۔